تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وفي رواية من تمام الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا ووفق حاضرنا ووفق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم، عزیز بھائی دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اپنے ذات عالی کی محبت و معرفت عطا فرمائی اور معرفت کے لیے ہم کو عبادت عطا فرمائی۔ اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہوتے چلے آئے، اس کے لیے عبادتیں، ان عبادتوں میں بہت اہم عبادت نماز ہے، بہت اہم عبادت نماز۔ نماز کے بڑے زبردست مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا ہے، وضو کا، غسل کا، نماز کس طرح پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہماری جو نماز ہے 2 رکعت نماز، اس 2 رکعت نماز کے اندر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، ان تمام مخلوقات کی عبادتوں کو اللہ نے ہماری 2 رکعت میں جمع کر دیا ہے۔ اتنی زبردست یہ عبادت ہے۔ پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، فرشتے ہیں، جتنے بھی ہیں، ان تمام کی اپنی اپنی عبادتیں ہیں، اور ان تمام کی عبادتوں کا مجموعہ ہماری یہ 2 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر خاص ابھی اس وقت جو پوائنٹ ہمارا ہے، فرشتے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے تو باقاعدہ صف بناتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح صف بناؤ۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم اے عند عبادت ربہم، تم اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ جب اپنے رب کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو صف بناتے ہیں، تو تم اس طرح صف کیوں نہیں بناتے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی عبادت کا جو طریقہ ہے صف بنانا، اللہ نے ہم کو ہماری 2 رکعت نماز میں جماعت کے ساتھ ہو، 4 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، جماعت والی نماز کے اندر صف ادا فرمائی۔ جو صف بنانا ایک خاص فرشتوں کی صفت ہے، وہ اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر نہیں ہوتا ہے، پوری طرح صف بناتے ہیں، بنیان مرصوص۔ اس طرح صحابہ نے عرض کیا کیف تصف الملائکۃ عند ربہم، یہ فرشتے اور ملائکہ اللہ کی عبادت کے وقت کس طرح سے بناتے ہیں؟ تو فرمایا انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتمون الصفوف المقدمۃ، وہ آگے کی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ ان کی صف بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلی صف ہے، پہلی صف جب پوری کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد دوسری صف شروع ہوگی، جب دوسری صف کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد تیسری صف شروع ہوگی، اور جب تیسری صف کمپلیٹ ہوگی تو چوتھی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آگے کی صف میں جگہ اور پیچھے کھڑے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فرشتوں کی صف بنانے کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فرما رہے ہیں کہ تم بھی اسی طرح صف بناؤ، تمہاری صف بھی اسی طرح فرشتوں کی طرح ہونی چاہیے۔ تو فرشتوں کی صف بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ اور پھر وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، بنیان مرصوص، اور صف کے اندر جو مل کے کھڑے ہوتے ہیں تو یتراصون، ایک حدیث میں بھی آتا ہے رصوا صفوفکم، ابو داؤد کی روایت ہے۔ صاحب بدر المجود مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدینہ رحمۃ اللہ علیہ رصوا صفوفکم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں الرص کس کو کہتے ہیں؟ رصن کانہم بنیان مرصوص۔ تشریح کرتے ہوئے بدر المجود میں فرمایا ضم البعض الی البعض مثل لبنات الجدار، یعنی ایک کا دوسرے ساتھی کے ساتھ، ایک مقتدی کا دوسرے مقتدی کے ساتھ اس طرح مل کر کھڑے ہونا، اس طرح جوائنٹ ہو کر کھڑے ہونا، جس طرح کہ آپ نے وال دیکھی ہے، بریک جب اس میں لگاتے ہیں تو بریک کس طرح ہوتی ہے، اینٹیں کس طرح ہوتی ہیں،
سب ملی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل ایک لائن میں ہوتی ہیں اور سب ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ برک کے اندر بیچ میں گیپ نہیں ہوتا۔ تو اعتراض سونا فی سب کا یہ مطلب ہوتا ہے، مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں ذرا بھی جگہ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے فرمایا حدیثوں کے اندر کہ تم جب صف میں کھڑے ہوا کرو لا تذروا فجرات للشیطان، اگر تم جب بیچ میں شیطان کی جگہ مت چھوڑو، گیپ مت چھوڑو۔ اگر تم بیچ میں گیپ چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ یتخلل بینکما، شیطان تمہارے درمیان میں داخل ہو جائے گا کأن الحذف، گویا کہ بکری کا چھوٹا بچہ ہو، تو چھوٹے بچے کی طرح وہ بیچ میں جب بھی گیپ ہوتی ہے وہ شیطان بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجهه فقال اقیموا صفوفکم، 3 مرتبہ فرمایا اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو۔ اور درست کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آگے کی صف مکمل ہو، پھر دوسری، پھر تیسری، اور پھر تیسرا ہے کہ مل مل کر کھڑے رہو، ذرا برابر بیچ میں جگہ مت چھوڑو، گیپ مت لگاؤ، بالکل جگہ مت چھوڑو۔ اقیموا صفوفکم 3 بار فرمایا، پھر آگے فرمایا واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، کتنا اہتمام ہے، اللہ کی قسم یا تو تم اپنی صفوں کو درست کرو یا پھر اللہ تعالیٰ صفوں کو درست کرنے کے نتیجے، صفوں کو درست نہ کرنے کے نتیجے میں بیچ میں جگہ چھوڑی ہے، کھڑے ہو گئے ہم یہاں کھڑے ہیں، وہ ادھر کھڑا ہے اور بیچ میں جگہ خالی ہے، بیچ میں گیپ ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا شولڈر دوسرے کے شولڈر سے ملائے، بیچ میں ذرا بھی گیپ نہ رکھے۔ فرمایا کہ یا تو تم اپنی صفوں کو درست کرو، اگر تم اپنی صفوں کو درست نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دیں گے، محبتوں کے بجائے دلوں میں دشمنی پیدا ہوگی، عداوتیں پیدا ہوں گی۔ جتنا مل مل کے کھڑے رہو گے اللہ دلوں کو ملا دیں گے۔ جب حضرات صحابہ تھے وہ تو مجسم اطاعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ دی ختم، اتنے ڈر گئے اس جملے سے، اتنے ڈر گئے واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اتنے ڈرے کہ حدیث میں آتا ہے قال فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، جب یہ بات سنی تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر صحابہ کو بعد میں دیکھا کہ ہر صحابی اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے سے بالکل ملا رہا ہے، ذرا بھی بیچ میں گیپ نہیں۔ صحابہ تھے، ایک بات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے سن لیں اور پھر اس کے خلاف کریں، ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں، یہ چیز تھی نہیں ہے جو ہماری زندگی میں کہ ہم سنتے رہتے کچھ بھی نہیں، جہاں تھے وہیں کے میں رہتے ہیں اور جیسے تھے ویسے کے ویسے۔ صحابہ کی زندگیوں کو اللہ ہم اپنے سامنے رکھے، میں بھی اور آپ بھی۔ صحابہ کے سامنے ایک بات آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، بس ختم، بالکل حرف آخر، تو کہتے ہیں یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، اپنے شولڈر کو اپنے بازو والے کے شولڈر سے ملاتا تھا، بالکل الزاق کہتے ہیں، بالکل جیسے گوند گلو ہوتا ہے، گلو سے 2 چیزوں کو ملا دیا جائے اس کو الزاق کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح گلو سے ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے ملا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے اپنا شولڈر اپنے ساتھی کے شولڈر کے ساتھ ملاتا تھا۔ تو ہم بھی کھڑے ہوں، جب بھی کھڑے ہوں تو دیکھ لیں میرے بازو کا شولڈر، میرا کندھا بازو والے کے کندھے سے ملا ہوا کہ نہیں ملا ہوا ہے۔ ہر ایک اس بات کا خیال کر لے گا تو انشاءاللہ بیچ میں شیطان نہیں آئے گا اور شیطان آ کر ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا نہیں کرے گا۔ اس لیے سب بنانے کا بہت اہم ترین اصول یہ ہے کہ جتنے بھی صفیں کھڑے ہوں، ایک یہاں پہ کھڑے ہے، وہاں کھڑا ہے، بیچ میں جگہ خالی ہے، پہلے سے جماعت شروع ہے، ہم آ کے نہ کھڑے، کئی بار دیکھا جاتا ہے آئے بس کھڑے ہو گئے، ہم کو اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے کندھے کو بازو والے کے کندھے سے ملاؤں، اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا ہے، بس کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل آنکھیں بند کر کے، میرا کندھا بازو والے کے کندھے سے ملا ہوا ہے کہ نہیں ملا ہوا ہے، اس کا ہم پورا اہتمام کریں ہمیشہ۔ صف میں کھڑے ہوں دیکھ لیں بالکل ذرا برابر بھی گیپ نہ ہو بیچ میں، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بیچ میں گیپ ہوتا ہے، تو یہ گیپ ہونا، بیچ میں خلل کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ناپسند فرما دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صف بندی کا اور صف کا درست کرنے کا کتنا اہتمام ہوتا تھا اور کتنی اس کی تاکید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر ہے، فرماتے ہیں ان براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصف من ناحیۃ الی ناحیۃ، ہم کو تو شرم آتی ہے، ہم سے ہمت بھی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی ہوتی تھی تو وہاں سے شروع کرتے تھے، یہاں تک پہنچتے تھے، صف کے درمیان میں چلتے تھے اور صف کے درمیان چل کر سب تمام کو یمسح صدورنا و مناکبنا، اپنا دست مبارک ہمارے کندھوں پر رکھتے تھے، ہمارے سینے پر رکھتے تھے، کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا تو اس کو برابر کر دیتے تھے، بیچ میں گیپ ہوتا تھا تو اس کو ملا دیتے تھے،
حضرات صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، ہاتھ مبارک ان کے کندھوں پہ لگ رہا ہے اور ان کے سینے پہ لگ رہا ہے. تو اتنا اہتمام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صف کے درست کرنے کا. اللہ کر ہم کو بھی اس کی طرف توجہ ہو جائے. ہم صف میں کھڑے ہو تو آنکھ بند کر کے کھڑے نہیں ہو جائے. میرا کندھا دوسرے کے کندھے سے ملا ہوا ہے کہ نہیں ملا ہوا ہے، اس کا پورا اہتمام کریں. اگر اتفاق سے غیب ہو تو ساتھی کو کھینچ لیں. اس حدیث میں آتا ہے خیارکم الینکم مناکبہ، کہ تم میں سب سے بہتر نماز میں آنے والا وہ ہے کہ جس کے کندھے بہت نرم ہو، کندھوں کے اعتبار سے بہت نرم ہو. کیا مطلب کندھوں کے اعتبار سے؟ یعنی اس کا ساتھی اس کو ملا رہا تو فوراً آ جائے. پیچھے جگہ، یہاں جگہ خالی ہے، اس کو کہا کہ آگے آ جاؤ، فوراً آ جائے، فوراً آگے آ جائے، پیچھے کھڑا نہ رہے. صفوں کو درست کرنے کے لیے جگہ بیچ میں خالی چھوڑنا، آگے سب میں جگہ خالی ہے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں، بہت بڑا ہمارے نقصان، بہت بڑا. ایسے بڑے فضائل ہیں. من مسلہ وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا، اور صف کو ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے جگہ ہو تو فوراً بڑھ جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو صف میں جگہ خالی ہو اس کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. شریف بن لسان نے طبرانی سے ایک روایت نقل کی ہے، روت طبرانی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سد فرجۃ فی صف رفعہ اللہ بہا درجۃ. آگے صف میں جگہ ہو، اس کو پر کرنے کے لیے میں آگے بڑھ گیا تو فرماتے ہیں کہ آگے کی صف کو پر کرنے کے لیے جو آگے بڑھے گا، اللہ پاک اس بڑھنے کے نتیجے میں، آگے چلنے کے نتیجے میں اللہ اس کو لیے جنت میں درجہ بلند فرمائے، جنت میں درجہ بلند فرمائیں گے. اور پھر آگے فرمایا وہ بنا لہو بیتن فی الجنتی، اور اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اس لیے صفوں کے درست کرنے کا ہم کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرما رہے ہیں، کتنا اہتمام فرما کے خود جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، اور سب کو درست فرما رہے ہیں. لہذا ہمارے لیے بہت ضروری، سب کے درست کرنے کے لیے دو باتوں کا خیال کرنا. علماء نے لکھا ہے اگر ہم دو باتوں کا خیال کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری سب درست ہو جائے گی. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اعتدال القائمین وسد الخلل، وسد الخلل، اعتدال القائمین وسد الخلل. اعتدال القائمین کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لائن بالکل سیدھی ہو. ہماری جو لائن چل رہی ہے ہمیں پیچھے کے حصے کو دیکھے، آگے کی نہیں. پیچھے کی جو ایڑی ہے، ایڑی بالکل ایک لائن پر ہو، لائن بالکل سیدھی ہو. ایک بات تو یہ ہے، آگے پیچھے نہ ہو. اور دوسرا سد الخلل، درمیان میں ذرا بھی گیپ نہ چھوڑا جائے. یہ دو باتوں کا اہتمام کر لیں گے ہم تو گویا کہ تمام حدیثوں کا خلاصہ ان دو باتوں میں آ جاتا ہے. ان دو باتوں کے اہتمام کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ ہماری صفیں درست ہو جائیں گی. اس لیے آج سے ہم اہتمام ایسے ہونے چاہیے، لیکن دل میں نیت کر لے کہ میں آنکھیں بند کر کے کھڑا نہیں ہوں گا، بلکہ میں اپنے شولڈر کو اپنے بازو والے کے شولڈر کے ساتھ ملاؤں گا، اور بازو والے کا کندھا اگر مجھ سے ملا ہوا نہیں ہوگا تو میں اس کو ذرا سا اشارہ کر کے اپنے سے ملا لوں. درمیان میں ذرا بھی جگہ نہ ہو، ذرا بھی جگہ، بالکل بسم اللہ بنات الجدار، جس طرح وال ہوتا ہے بنیان مرصوص جدار اور وال ہوتی، اس طریقے سے ہماری صف ہونی چاہیے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اہتمام تھا ان کو صف کا درست کرنے کا. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے روی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یؤکل رجلا باقامۃ الصفوف. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا کہ پیچھے جتنی بھی صفیں برابر کرو، کمپلیٹ کرو. جب آپ کو خبر دی جاتی تھی ولا یکبر حتی یخبر ان الصفوف قد استوت، جب پیچھے سے کہا جاتا تھا کہ صفیں درست ہو گئی تب تکبیر کہتے تھے. جب تک صفوں کی درستگی کا اعلان نہیں ہوتا تھا، پیچھے سے خبر نہیں ملتی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے نہیں تھے، نمازی شروع نہیں کرتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے حدیث پاک کے اندر حتیٰ اذا استوینا کبرا، یعنی جب ہم صفوں کو درست کر لیتے تھے اس کے بعد نماز شروع ہوتی تھی، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی تھی. اتنا اہتمام تھا صفوں کو درست کرنے کا. اللہ کرے ہمارے امت مرحومہ کے اندر، امت محمدیہ کے اندر صفوں کو درست کرنے کا اہتمام پیدا ہو جائے. اور صف کس طرح بنانی چاہیے، آگے بڑھنا کتنا فائدہ مند ہے، اور پیچھے آپ کو بتا من وصلہ اللہ، پھر آگے یہ بھی آتا ہے من قطعہ قطعہ اللہ، جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے گا. لہٰذا آگے جگہ ہو، پھر بھی میں پیچھے کھڑا رہوں، بیچ میں گیپ ہے اور گیپ ہونے کے باوجود میں کھڑا ہوں، یہ سب کو توڑنا ہے. تو سب کو توڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قطعہ اللہ اس کو اپنے سے قطع کر دیں گے. پھر اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان، برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ثواب جو ملنا چاہیے وہ ثواب کمپلیٹ نہیں ملتا. اس حدیث پاک میں آتا ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اور ایک روایت میں وہ فی روایت سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، یعنی صفوں کو پورا کرو، اچھی طرح بناؤ صفوں کو. جتنی صفیں تمہارے درست ہوں گی تمہاری نماز کمپلیٹ ہوگی، جتنی صفیں تمہاری درست ہوں گی سب نماز کمپلیٹ ہوگی. اور جتنی صفوں کے اندر خلل پیدا ہوگا نمازوں کے ثواب کے اندر خلل پیدا ہوگا. اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آگے صف میں جگہ ہو تو آگے بڑھ جایا کریں، اور بیچ میں گیپ بالکل نہ چھوڑیں، مل کر کھڑے رہیں. ہمیشہ دیکھ لیا کریں
کہ میرا کندھا دوسرے کے کندھے سے ملا ہوا کہ نہیں ہوا ہے. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر دوڑاتے تھے اور پھر کہتے تقدم یا فلان، تقدم یا فلان، نام لے کر کہ فلان آگے بڑھ جاؤ، تاخر یا فلان، تم سے آگے بڑھے ہوئے ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صفوں کو درست فرمائے. اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
جو حضرت پیچھے ہیں ذرا پہلے سے آگے آ جائیں، پیچھے والے آگے آ جائے بھائی، پہلے سے ہم آگے بیٹھیں گے تاکہ جلدی سب آ جائے، آگے آ جائے مجھے آگے کی جگہ کو پر کر لیا. ابھی ہم نے جو حدیثیں سنی ہے ان حدیثوں کا احترام کریں ہم، اور حدیثوں کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں بھائی. جزاکم اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل صفوف صلاتنا كصفوف الملائكة. نحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن في استقامة الصف تأليف بين المؤمنين، كما روى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤكد رجل بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا.
وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا راد لما قضاه ولا دافع لما قدر. أحمده حمدا كثيرا وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه عما صدر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الخلق من الأسود والأحمر. أما بعد، فيا عباد الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن شذ عن الجماعة شذ في النار. وعليكم باتباع السنة واجتناب البدعة، فإن السنة تهدي إلى الجنة والبدعة تهدي إلى النار. وعليكم بكثرة الصلاة والسلام على سيد البشر، فإن صلاتكم مقبولة مشهودة وشافعة لكم يوم المحشر. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه صلاة وسلاما بدوام الشمس والقمر، خصوصا منهم على أول الخلفاء بالتحقيق، رفيقه في الغار بالتصديق، أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء رأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فاز بالحظ الأكبر، وعلى ثالث الخلفاء سيد أرباب الحياة أمير المؤمنين سيدنا عثمان ذي النور الأنور رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في صف الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي الحيدر رضي الله تعالى عنه الأكبر، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما صاحبي السيادة والقدر الأبهر، وعلى بدعة الرسول عليه الصلاة والسلام سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه المكرمين المطهرين من الدنس والأرجاس سيدنا حمزة وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وغيرها من الأماكن. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن شمائلهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأجل وأعظم وأكبر. إن الله خبير بما أصنع وما تصنعون. ہم نے جو حدیث سنی ہے اس کو پیش نظر ہمیشہ رکھیں، ہمیشہ ہر نماز کے اندر، ہر جماعت کے اندر. لہٰذا مل مل کے کھڑے رہیں، آگے کی جگہ کو پر کر لیں، آگے جگہ خالی نہ چھوڑیں، اپنے کندھے سے کندھا ملا لیں، بیچ میں ذرا بھی جگہ خالی نہ چھوڑے بھائی. اس کی عادت بنا لیں، ہمارا کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو.
جزاكم الله. جل آ گئے جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفرد مر بعدد كل ذرة كلما ذكره الذاكرون وكل ما غفر عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم شدة فتوفنا غير المفتون. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دین اور شریعت کا احترام، نماز اور مساجد کا احترام ہماری دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صفوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی سنتیں ہیں وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے بارے میں، یا اللہ ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرما، ہر سنت ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے. یا اللہ ہمارے اور پوری امت کا ایسا مزاج بنا دیجیے کہ ہمارے مزاج میں، ہماری ذہن کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی پیدا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا جذبہ اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. یا اللہ اپنے کرم سے اپنا شوق، اپنا ذوق، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما. یا اللہ اہل اسلام کی مدد فرما. فلسطین کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو سچا پکا نمازی بنا، ہم سب کو بھی سچا پکا نمازی بنا دے، اور ان کی جو ضرورت ہے خزانہ غیب سے پوری فرما، ان کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے ہر طریقے سے حفاظت فرما. لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سوڈان کے مسلمانوں میں آپس میں محبت عطا فرما. اے اللہ جو بیمار چل رہے ہیں ان کو سب کو شفا کاملہ عاجلہ مسرورہ عطا فرما. اے اللہ جن کو آپریشن ہوا ہے، ہونے والا ہے، ان کے آپریشن کو بے انتہا کامیاب فرما. جس مقصد سے آپریشن کیا گیا ہے اس میں کامیابی اور مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اللہم اجعلنا من عبادک المنتخبین والوفد المتقبلین والغر المحجلین یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر لنا واغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحمنا وارحم امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم فرج عنا وفرج عن جمیع امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للحجاج ولمن استغفر لهم الحجاج. اللهم وارزقهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين في برك وبحرك وجبرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم. لا